أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور ان کی پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موہی کی طرف سے یہ جو سیریز پیش کی جا رہی ہے، جس میں ہم ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے اہم گوشے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے البیرونی کی تفصیل سنی اور بہت ساری اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ کی مجلس میں اس کے بعد کے دور کے تعلق سے گفتگو جاری رہے گی۔ تو البیرونی محمود غزنوی کے زمانے سے لے کر مودود کے زمانے تک زندہ رہے، اور انہوں نے اپنی علمی ترقیوں کو بلندیاں دی، اور اس کے بعد غزنوی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لگ بھگ 210 سال کی ان کی حکومت تھی، اور ان کا دارالخلافہ غزنہ تھا افغانستان کے اندر۔ عزیز دوستو، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ہندوستان میں ملتان فتح ہونے کے بعد، محمد بن قاسم کے زمانے میں ملتان فتح ہونے کے بعد سے لے کر دلی فتح ہونے کے لیے لگ بھگ 550 سال لگ گئے۔ چونکہ محمد بن قاسم کی پوری محنت سندھ کے آس پاس رہی، اس کے بعد جتنے بھی گورنرز آئے وہ ملتان، مکران، منصورہ، دوسرے بلوچستان، سندھ کے علاقے میں رہے، وہ آج کے ہندوستان میں کبھی نہیں آئے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محمود غزنوی پہلی شخصیت تھی جنہوں نے راجپوتوں کی سلطنتوں کو ہلایا اور انہیں خون و خاک میں لوٹایا، اور یہاں پر باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں کو ادھر انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن عزیز دوستو، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کبھی بھی یہاں پر سلطنت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ محمود غزنوی اور ان کے بعد جتنے بھی دیگر ان کے خاندان سے جو بھی بادشاہ آئے، انہوں نے یہاں پر حکومت قائم نہیں کی، بلکہ یہاں پر ایک بدلے کے لیے آئے، اور اس کے بعد یہاں کی دولت اور یہاں کی جو ہے مال پر ان کا نظر ہمیشہ رہا، اور باقاعدہ کچھ انہوں نے یہاں نہیں کیا۔ تو ہندوستان میں باقاعدہ اسلامی پرچم کو لہرانے والے، اسلام کو بطور پولیٹکس، اسلامی پولیٹکس کو، اسلامی بادشاہ کو، اسلامی ریاست کو آج کے اس ہندوستان میں لانے والے سب سے پہلے آدمی وہ آدمی تھے جن کو محمد غوری کہا جاتا ہے، معز الدین سلطان محمد غوری۔ یہ وہ آدمی تھے، یہ وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے اپنی اخلاق کی بنیاد پر اور اپنے ذہن اور اپنی سہج سمجھ کے بنیاد پر انہوں نے ہندوستان میں اسلامی ریاست کی بنیادیں ڈالی، اور ہندوستان میں باقاعدہ اسلام کو ایک پولیٹک حیثیت سے حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو اسٹیبلش کیا۔ وہ تھے محمد غوری۔ یہ کوئی جنگجو طبیعت کے آدمی نہیں تھے، بلکہ نرم مزاج آدمی تھے۔ ان کی مزاج اور محمد بن قاسم کی مزاج زیادہ ملتی تھی، دونوں کے اندر مزاج میں ہم آہنگی تھی، اور دونوں نے بہترین انداز سے عوام کو سمجھا، یہاں کی ریاستوں کو سمجھا، یہاں کے لوگوں کو سمجھا، اور یہاں کے باشندوں کے اخلاق اور ان کے عادات سے واقفیت حاصل کی، اور پھر یہاں پر انہوں نے بہترین اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ محمد غوری اس کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ محمد غوری ایک خدا طرز آدمی، اللہ سے ڈرنے والے آدمی، اور ساتھ ساتھ بہترین ایڈمنسٹریٹر گزرے ہیں، اور ان کی سمجھ اور ان کا فہم بہت دور تک تھا۔ محمود الغزنوی اور محمد غوری کا آپ تقابلی مطالعہ کریں گے، محمود غزنوی جنگجو اعتبار سے، جنگی اسٹریٹجیز کے اعتبار سے وہ بہت آگے تھے، لیکن سمجھ، فہم، ریاست کو ساتھ لے کر چلنا، اور وہ جو ریپبلک طبیعت اگر جسے کہتے ہیں، وہ محمد غوری کے اندر زیادہ تھی۔
محمد غوری اصل میں غور خاندان سے ان کا تعلق تھا. ان کے بڑے بھائی جن کا نام غیاث الدین غوری تھا، انہوں نے اپنی حکومت غزنہ میں بنائی تھی. غزنہ جہاں پر محمود غزنوی اور ان کے بعد کے لوگوں نے حکومت کی لگ بھگ 210 سال تک. ان کی جو حکومت رہی ان کی بنیاد یہی دارالخلافہ میں غزنہ میں ہوا کرتی تھی. لیکن جب ان کے آخری ایام میں ان کے لوگ آئے، بادشاہ آئے جو کمزور تھے، بہرام خان اور اس کے بعد خسرو اور پھر خسرو ملک، یہ وہ بادشاہ تھے کمزور تھے. تو ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو غور خاندان کے جو بنیاد رکھنے والے شہاب الدین غوری جو تھے، انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ اصل میں سپہ سالار کی حیثیت سے غزنی خاندان سے ان کے تعلقات رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ غزنی خاندان اس کے پرخچے اڑ رہے ہیں اور یہ اب وہ مضبوطی میں نہیں ہے، وہ تندرستی، وہ توانائی نہیں ہے، کمزور پڑ گئی حکومت، اب حکومت گرنے کے قریب ہے، اب عوام نئی سلطنت چاہ رہی ہے. 200 سال کی حکومت ہو گئی تھی، اب عوام نئی سلطنت چاہ رہی تھی اور اس کے بعد خامیاں تھیں، انہیں دور بھی کرنا ضروری تھا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سپہ سالاری صلاحیت کو بنیاد بنا کر شہاب الدین غوری نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی. سب سے پہلے انہوں نے غزنہ کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کے بعد افغانستان کے دوسرے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا. انہوں نے اپنی حکومت کو بہترین انداز سے ادھر سنوارا اور ادھر سینچا. عزیز دوستو، افغانستان میں زیادہ جو ہوا اس پر تفصیل میں جانا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا چونکہ ایریا آف انٹرسٹ ہندوستان ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے غوری حکومت ہندوستان میں داخل ہوئے. تو عزیز دوستو، یہ جو شہاب الدین غوری تھے، ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا معز الدین سلطان محمد غوری. یہ اصل میں ان کے نائب تھے، غیاث الدین غوری کے نائب تھے. یہ اپنی کوئی حکومت نہیں بنا رہے تھے بلکہ جو پہلے سے غوری حکومت تھی اس کے حدود کی توسیع کر رہے تھے، اس کی حکومت کی توسیع کر رہے تھے. تو یہ محمد غوری جو تھے، جو غیاث الدین کے نائب تھے، انہیں اس علاقے کی ذمہ داری ملی تھی کہ جہاں ہندوستان ہے، جہاں آج کا لاہور ہے، جہاں سندھ ہے، اس علاقے کی ان کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پر توسیع کا کام کرے. تو عزیز دوستو، محمد غوری بہت چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو. وہ محمود غزنوی اور اس کے بعد کے جتنے بھی بڑے بادشاہ آئے ان کی تاریخ پڑھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ کیسے یہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی، کیوں آج تک ہندوستان میں یہ توسیعی کام نہیں ہوا. اس تعلق سے ان کا خواب تھا کہ ہندوستان میں اسلام لایا جائے، یعنی پولیٹیکل اعتبار سے. تو یہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں. بڑے جفاکش طبیعت کے آدمی تھے، محنتی تھے، مجاہدانہ سوچ تھی اور اس کے بعد ہر وہ اوصاف سے یہ جو ہے موصوف تھے جن کی ضرورت کسی بھی ایک بادشاہ کے اندر ہوتی ہے. تو یہ جفاکشی سے اور محنتیں کر رہے تھے، اپنے سپہ سالاری صلاحیت کو بنیاد بنا کر اپنے فوج کی ترقی کر رہے تھے. اور انہوں نے ترقی کر کر یہ 1130-40 کے آس پاس انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا پنجاب کے اندر. سندھ کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا اور اس کے بعد لاہور کو اپنے قبضے میں لیا. اور قبضے میں لینے کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں اور ہندوستان کے حدود میں داخل ہو کر بھٹنڈا نام ایک علاقے پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی ریاست کو بھی اپنے اندر شامل کرتے ہیں. اور یہاں پر سمجھیے کہ سب سے پہلے یہ ہندوستان میں آئے اور یہاں پر انہوں نے حکومت بنانے کی بات کی، یہاں پر سلطنت کی بنیاد رکھی. سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد یہاں پر قطب الدین ایبک جو ان کے بہت ہی اہم غلام گزرے ہیں، ان کے وفادار غلام گزرے ہیں، ان کے اطاعتشار غلام گزرے ہیں، انہیں ادھر بھٹنڈا میں بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر محمد غوری واپس جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو لڑائیاں تھیں معمولی جھڑپیں تھیں اور یہاں پر جو راجپوتانہ حکومتیں ہوا کرتی تھیں ان کی سمجھیے کہ بنیادوں کو محمود غزنوی نے ہلا دیا. اس کے بعد یہ پھر کبھی جمع نہیں ہو پائے. لیکن محمد غوری کے زمانے میں، یعنی لگ بھگ 150 سال کے بعد، محمد غوری کے زمانے میں پھر یہ جمع ہو گئے، یہ پورے راجہ جمع ہو گئے، پھر راجپوتوں کی طاقت عروج کو پہنچ گئی تھی. لیکن یہ جو بھٹنڈا کے آس پاس جو جھڑپیں ہوئے اتنی زبردست جھڑپیں نہیں تھیں، بڑی آسانی سے محمد غوری نے ان علاقوں کو اپنے مقبوضات میں داخل کر لیا. لیکن راجپوتوں نے دیکھا کہ دوبارہ یہاں پر یہ لوگ آ گئے ہیں تو اب انہیں روکنا چاہیے، کیونکہ اگر یہاں پر بھٹنڈا جیسے علاقے میں محمد غوری آ گئے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے ان کی کوئی دقت نہیں ہے، بڑی آسانی سے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو راجپوت پھر جمع ہوئے، بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور اس راجپوت ان راجپوت بادشاہوں میں جن کا نام قابل ذکر ہے، جنہیں تاریخی کتابوں میں ہم ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں، وہ ہیں پرتھوی راج چوہان. پرتھوی راج چوہان یہ دلی اور اجمیر کے اس زمانے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، راجہ ہوا کرتے تھے. تو یہ آگے بڑھے اور انہوں نے پورے راجپوت خاندانوں کو جمع کیا
جتنی بھی راجپوت ریاستیں تھیں سب کو جمع کیا، مال و دولت جمع کیا، ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری کی، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ محمد غوری اندر آ گئے ہیں۔ تو محمد غوری کو جب یہ خبر پہنچی کہ اب یہاں پر ایک تیاری ہو رہی ہے، اب بھٹنڈا کو دوبارہ چھین لیا گیا ہے، وہاں سے قطب الدین ایبک کو نکال لیا گیا ہے، تو محمد غوری جن کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی وہ واپس جا رہے تھے، تو راستے میں خبر پہنچی تو یہ پھر ایسے ہی لنگے پاؤں واپس لوٹ آتے ہیں، اور لوٹ آتے ہیں اور پھر سیدھے لڑائی میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس جو لشکر تھی مختصر لشکر تھی، اور کوئی بڑی تیاری نہیں تھی، کیونکہ محمد غوری کو نہیں معلوم تھا کہ پرتھوی راج چوہان اس بار کس طاقت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی سیدھے آ جاتے ہیں، اور اس طرف سے اجمیر کے یہ جو راجا تھے پرتھوی راج چوہان اپنے تمام راجپوتانہ طاقت کو لے کر ادھر آگے بڑھتے ہیں، اور اس طرف سے محمد غوری آگے بڑھتے ہیں۔ دونوں کی ملاقات ترائن نامی ایک علاقے میں ہوتی ہے، جسے آج تراویڑی بھی کہتے ہیں، وہاں پر ایک لڑائی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یہاں پر راجپوتوں کے تعلق سے چند باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ راجپوت جو جو اپنے آپ کو راجا ان سے ان کا شمار کہتے ہیں، ان کی اولاد کہتے ہیں، یہ اصل میں ان کی حکومت میں بہت ساری خامیاں تھیں، عوام انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ سمجھیے کہ یہ جاگیردارانہ حکومت تھی، یہاں پر عوام پر ظلم ہوتا تھا، عوام ان سے خوش نہیں تھے۔ یہ سمجھیے کہ بیٹھ کر گدی میں بیٹھ کر صرف کھاتے تھے، عوام کا زیادہ خیال نہیں کرتے تھے، اور حکومت میں ترقی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ صرف جنگجو طبیعت کے لوگ تھے، انہیں علم کی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، اس وجہ سے بستیوں میں ترقیاں دور دور تک نہیں ہوا کرتی تھی، تو عوام ان سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ اور یہ جو جاگیردارانہ نظام تھا، کاشتکاروں کو، کسانوں پر جو ظلم ہوتا تھا، وہ پہلے سے ان چیزوں کو لے کر بہت پریشان تھے، تو نظم و نسق میں یہ اتنے آگے نہیں تھے، تنظیم ان کی اتنی زبردست نہیں تھی، اور ایڈمنسٹریشن جہاں ایک طرف سے ان کے اندر سختی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اندر نرمی برتنا، عوام کے فائدے کے لیے زیادہ کرنا، یہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ عام راجپوت بادشاہ تھے، ان کی طرف سے ان کے حق میں یہ شکایت ہندوستان کے عوام کی قدیم زمانے سے رہی۔ تو شمال ہندوستان میں آپ اجمیر لے لیجئے، گوالیئر لے لیجئے، اس کے بعد مالوا لے لیجئے، اور اس کے بعد قنوج لے لیجئے، اور اس کے بعد کھمبایت لے لیجئے، اور اس کے بعد مارواڑ لے لیجئے، اور اس کے بعد یہ جو اہم علاقے جہاں پر راجپوتوں کی حکومت تھی، جو سارے شمالی ہندوستان پر یہ علاقے چھائے ہوئے ہیں، یہاں پر ان کے ریاستوں کی یہی شکایت تھی، یہاں کی عوام یہاں ان سے خوش نہیں تھی، ترقی نہیں ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، غریبی اور بھکماری عام تھی۔ تو اس موقع پر جب محمد غوری یہاں پر آئے تو پرتھوی راج چوہان نے لشکر تیار کی، اور سارے راجپوت بادشاہوں کو لے کر ترائن کے میدان میں جمع ہو گئے۔ تو یہ تھے راجپوت اور ان کی تنظیمی خامیاں، اور یہ تنظیمی خامیاں محمد غوری جیسی شخصیت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی آگے، جس کی تفصیل آپ دیکھیں گے۔ تو لڑائی ہوئی، ترائن کے میدان میں لڑائی ہوئی، تو پہلی لڑائی چونکہ تیاری نہیں تھی محمد غوری کی، اور راجپوتوں نے پورا زور لگایا، اور بڑے ہی بہترین انداز سے انہوں نے لڑائی لڑی، تو یہ جو افغان تھے ان کے قدم اکھڑ گئے میدان سے، خاص طور پر غوری کے جو سردار تھے ان کے قدم اکھڑ گئے، اور انہوں نے میدان غزہ سے انہوں نے پیٹ دکھا دیا، اور وہ دوڑ کر بھاگنے لگے، اپنے آپ کو بچانے لگے۔ محمد غوری جب میدان میں لڑ رہے تھے، دیکھ رہے تھے ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، لیکن محمد غوری کے پائے استقامت میں ذرا برابر بھی جنبش نہیں آئی، اور وہ لڑ رہے تھے، اپنے ساتھ لوگوں کو لڑ رہے تھے، اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پرتھوی راج چوہان کے قریب پہنچ گئے، جو راجا تھا، جو تمام سپہ سالاروں کا سپہ سالار تھا، ان کے قریب پہنچ گئے، اور کاری ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھے، تو وہاں پر یہ جو پرتھوی راج چوہان جو راجا تھا، اس کا جو مشیر تھا جس کا نام تھا کھانڈے راؤ، پتہ نہیں عام طور پر کھانڈے راؤ یہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت زیادہ بار بار اس کا تکرار، بار بار یہ اس کا ذکر آتا ہے۔ عام طور پر یہ جو منسٹرز اور مشیر ہوتے ہیں ان کے نام کھانڈے راؤ ہوتے ہیں، اور ہم ٹیپو سلطان کی تاریخ میں بھی کھانڈے راؤ کا ذکر دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے سراج الدولہ میں بھی۔ یہ الگ الگ اشخاص تھے، ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ نام سمجھیے کہ ان کے متحد اور جڑے ہوئے تھے۔ تو کھانڈے راؤ جو پرتھوی راج چوہان کا خاص مشیر تھا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور محمد غوری اور کھانڈے راؤ کے درمیان ایک گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، جس میں کھانڈے راؤ مقابلہ نہیں کر پاتا ہے، اور کاری ضرب لگایا جاتا ہے، اور کھانڈے راؤ تھوڑی دیر میں خاک و خون میں لوٹنے والا تھا، اتنے میں محمد غوری کی جو ہے
چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور محمد غوری پر حملہ ہوتا ہے، اور محمد غوری عنقریب تھا کہ گھوڑے سے گر جاتے، لیکن ان کے وفادار ایک غلام چھلانگ لگا کر گھوڑے کے پیٹ میں بیٹھتے ہیں اور محمد غوری کو اپنے ذمے لیتے ہیں، اور بڑی تیزی سے گھوڑا دھڑاتے ہوئے لشکر کو چھوڑ کر بڑی دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں محمد غوری پہنچتے ہیں، ان کے جسم میں زخمیں بھی آئی ہوئی تھی، اور زخموں سے زیادہ انہیں افسوس تھا کہ میدان ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہ افسوس انہیں کھا رہا تھا، اور اپنے سرداروں پر کافی غصے میں تھے کہ کیسے یہ میدان چھوڑ سکتے، جبکہ لڑائی ان کے ہاتھ میں تھی، بڑی آسانی سے لڑائی جیتی جا سکتی تھی۔ ایک زبردست جھڑپ تھا، اسے برداشت کرنا تھا، بس صرف یہ سیلاب تھا، اسے جانے دینا تھا، اس کے بعد میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا، لیکن ہوا نہیں۔ سردار پریشان ہوئے اور وہ منہ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اب جو بھی لوگ بھاگے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہاں سے پھر غزنہ واپس یہ لشکر پہنچتا ہے، اور غزنہ پہنچنے کے بعد محمد غوری کافی غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک سال تک اس کے بعد تیاری کرتے ہیں، اور ایک سال تک آرام نامی کوئی چیز کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے، مسلسل محنت کر رہے تھے، یہاں تک کہا جاتا ہے ان کی خوراک بھی کم ہو گئی، اور اس کے بعد اپنی خوابگاہ یعنی آرام کرنے کے لیے کبھی نہیں گئے۔ یہ اپنے جو ہے اسی کام میں مصروف رہے، اور اس کے بعد جو بھی میدان سے چھوڑ کر بھاگے انہیں بڑے ہی گھناؤنے سزائیں دی۔ انہیں گدوں پر بٹھایا گیا، اور ان کے گردنوں میں بوریوں کو باندھا گیا، ان کے چہرے کالے کیے گئے، اور انہیں ایک سال تک مسلسل محمد غوری نے سزائیں دی، اور ایک سال تک تیاری کی گئی کہ واپس اس ترائن کے میدان میں جانا ہے، اور واپس پرتھوی راج چوہان کو ہرانا ہے۔ یہ جو شکست ہوئی، یہ محمد غوری برداشت نہیں کر پائے، اسے ہضم نہیں کر پائے، اور اس دور ان کی جو کیفیت تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ بہت ہی سمجھے کہ ڈپریشن کے حد تک محمد غوری چلے گئے تھے، لیکن مرد مجاہد تھے، سوچ بوچھ رکھنے والے تھے، سمجھتے تھے کہ کیسے لڑائیوں کو جیتنا ہے، اور ان کے اندر وہ تمام نرمیاں تھیں اور وہ تمام اچھائیاں تھیں، اسلوب کے اندر ان کے بہترین اللہ نے سوارا تھا، سجایا تھا، تو ان تمام خوبیوں کو ساتھ لے کر ایک سال کی ان کی تیاری ہوئی، اور پھر اپنے ساتھ لشکر لے جاتے ہیں۔ لشکر تیار کرنے سے پہلے تمام سرداروں کو بلاتے ہیں، سب سے جو ہے ان کی غلطیاں کہ جو ہے منواتے ہیں، اور انہیں ان کی غلطیوں سے پرے رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور انہیں معاف کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کی تلافی کرتے ہیں، اور پھر ان کے عہدوں میں انہیں واپس لاتے ہیں۔ پھر تیار کرنے کے بعد لگ بھگ 1,00,000 کے لشکر کو تیار کر کے محمود غوری اچانک ایک سال کے بعد پھر ترائن کے اس علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں، بھٹنڈا کے اس علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پرتھوی راج چوہان کو پہلے سے توقع تھی کہ ایک دوبارہ لڑائی ہونے والی ہے، کیونکہ محمود غوری کو جس انداز میں میدان میں دیکھے، ایسا میدان والا پھر واپس آنا ضروری ہے، لا محالہ ہے۔ یہ کوئی کمزور دل والا یا پھر بزدل دل والا آدمی نہیں، میدان میں ان کے اوصاف کا مظاہرہ ہو چکا تھا۔ تو پرتھوی راج چوہان بھی اپنی تیاری کر رہے تھے، پھر راجپوت پورے جمع ہو گئے تھے، اور اس بار جو لڑائی ہوئی وہ بہت بڑی لڑائی ہوئی، جو ہندوستان کی تاریخ میں ترائن کی لڑائی سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی گھمسان کی لڑائی تھی۔ یہ لڑائی 1193 یعنی 1193 میں یہ لڑائی لڑی گئی، اور پھر اسی علاقے میں آئے تھے محمد غوری، گویا کہ انہوں نے چیلنج دیا کہ اس میدان میں ہارا ہوں، اور میں اس میدان میں دوبارہ جیت کر دکھاؤں گا، ہار نام کی کوئی چیز میرے قریب نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، کیسے مرد مجاہد تھے، اور کیسی ان کے اندر جفا کشی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے جو بہترین غلام تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اس کے بعد لڑائی ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور محمد غوری نے اپنے لشکروں کو جھتوں میں بانٹا تھا۔ پہلا جھتا میدان میں اتارا، لڑائی ہوئی، دوسرا جھتا، تیسرا جھتا، اور اس کے بعد جب یہ پرتھوی راج چوہان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل نئے لوگ آ رہے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہر نیا جھتا آتا تو گھمسان کا حملہ کرتا، جسے پرتھوی راج چوہان جیسے راجپوت برداشت نہیں کر پاتے، اور ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں میدان سے، اور وہ بھاگنے لگتے ہیں، اور پرتھوی راج چوہان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن محمد غوری نے اس کے بعد اپنے انصاف و عدل کا مظاہرہ کیا، لڑائی محمد غوری نے جیت لیا، ان تمام علاقوں کو اپنے اندر کر لیا، اور یہاں پر قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا پہلا بادشاہ بناتے ہیں، جو کہ ان کے ماتحت تھے، ہندوستان کے گورنر بناتے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا بادشاہ اگر آپ سے کسی نے سوال کیا تو آپ کہیے کہ قطب الدین ایبک تھے، جو اصل میں محمد غوری کے غلام تھے۔ محمد غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کی صرف یہاں ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی طاقت، بغیر نرینہ اولاد کے کیسے آگے بڑھا سکتے؟ تو جب لوگ ان سے پوچھتے، ان کے خاص خاص لوگ، تو کہتے کہ اولاد کی کیا ضرورت ہے،
میں نے میرے خاص غلاموں کی شکل میں ان کی ایسی تربیت کی ہے، میں انہیں اپنی اولاد سے کم نہیں دیکھتا، یہ میرے اولاد ہیں، یہ میری جو ہے محنتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ان کے 4 اہم غلام تھے جو ان کے بیٹوں سے زیادہ ان کے پاس اہمیت رکھتے تھے۔ سب سے پہلے اس میں قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد محمد بن بختیار خلجی، اور اس کے بعد التمش، اور اس کے بعد ناصر الدین قباچہ۔ یہ 4 ایسے ان کا نام تاریخ میں آتا ہے جو محمد غوری کے بہت ہی وفادار، اطاعت شعار، محمد غوری کے ہر اشارے پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہونے والے یہ 4 غلام تھے جنہوں نے محمد غوری کی سلطنت کو آگے کیا۔ محمد غوری ایسے آدمی تھے جن کے پاس دین زیادہ تھا، وہ نماز کے پابند تھے، اور ان کے اندر کوئی گندی حرکتیں نہیں تھی، ان کے پاس دوسرے غلط باتیں نہیں تھی، اخلاقی کرداری اقدار ان کے اونچے تھے، کبھی بھی انہوں نے نچلے طبقوں جیسے کبھی بھی حرکت نہیں کی، اور انہوں نے اپنے غلاموں کی پرورش ایسی کی۔ قطب الدین ایبک جو تھے یہ بہت بڑے متقی آدمی تھے، اور اس کے بعد اور بھی ہم نام آپ کے سامنے گنوائیں گے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری میں بہت بڑا نام کمایا ہندوستان کی بادشاہتی گدی میں بیٹھ کر، سبحان اللہ۔ تو عزیز دوستو، یہ تھے محمد غوری، یہ چلے گئے تھے۔ قطب الدین ایبک کو انہوں نے اپنی جگہ ہندوستان میں مقرر کیا، اور واپس وہ اپنے علاقے چلے گئے، اور جب بھی ضرورت پڑتی، جب بھی ادھر ادھر اگر کوئی خود مختاری کا اعلان کرتا، کوئی ادھر بغاوت کرتا، تو محمد غوری فوراً پہنچ جاتے، پھر معاملہ سیٹل کرتے، پھر چلے جاتے۔ اس طریقے سے 3-4 مرتبہ ان کا آنا ہوا۔ تو عزیز دوستو، محمد غوری کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر 2 بہترین اوصاف تھے۔ پہلا وصف یہ تھا کہ ہندوستان کے عوام انہیں پسند کرتی تھی، سبحان اللہ، ہندوستان کے عوام انہیں پسند کرتی تھی۔ جب یہ اندر آئے تو پرتھوی راج چوہان سے زیادہ یہاں کے عوام، چاہے وہ ہندو ہو کہ غیر ہندو ہو، وہ محمد غوری کی سلطنت کو پسند کرتے تھے۔ عوامی چیز ان کی حاصل تھی، عوامی محبت انہیں حاصل تھی، اس وجہ سے ہندوستان میں بڑی آسانی سے یہ دلی کے اندر اپنی سلطنت کو قائم کر پائے۔ عوامی ان ساتھ تھی، صرف لڑائی تھی بادشاہ اور ان کے لشکروں سے، عوام ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی عزیز دوستو۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ پرتھوی راج چوہان سے جب لڑائی ہوئی، محمد غوری کے لشکر میں جموں کشمیر کے ہندو بادشاہ نظر آتے ہیں، بعض قنوج کے ہندو بادشاہ نظر آتے ہیں، اور دوسرے علاقوں کے ہندو بادشاہ محمد غوری کے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور پرتھوی راج چوہان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد غوری کی لڑائی ایک پولیٹیکل لڑائی تھی، ہندوستان کی ریاست کی لڑائی تھی، جیسے ہندوستان کے بادشاہوں میں قدیم زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، اور یہاں پر ہوتا رہا، ریاست کے لیے لڑائیاں ہوتی رہی، یہاں کی جو لڑائی ہوتی رہی اسی ڈھنگ کی ایک لڑائی تھی، بس اس طرف نام اسلامی نام ہے، نام مسلمانوں کے، بس پولیٹیکل لڑائی تھی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف مسلمان بھی ہیں، دونوں طرف ہندو بھی ہیں، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کی بنیاد اسی پر ہے۔ جو لوگ ہندوستان کی تاریخ میں صرف یہ رنگ چڑھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں نے ظلم کیا، یہ بالکل 100% غلط ہے عزیز دوستو۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی باتیں ہیں، تاریخ کو بدلنے کی باتیں ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہی انداز سے ہندوستان میں حکومت ہوئی، مسلمان بادشاہ ہو یا نہ ہو، ہندوستان کے عوام ان کی حکومت اپنی مرضی سے قائم کرتے تھے، لوگ انہیں پسند کرتے تھے، جب جا کے انہیں حکومت قائم کرنا ان سے ممکن تھا۔ تو یہ پہلی خوبی تھی۔ دوسری خوبی محمد غوری کی تھی کہ انتہائی وفادار آدمی تھے۔ دیکھیے ان کی یہ محنت ہی تھی، ہندوستان کو فتح کر لیا، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اپنے بھائی غیاث الدین غوری جو غزنہ میں بیٹھ کر حکومت کر رہے تھے، ان کے یہ اپنے آپ کو نائب کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو کبھی بھی خود مختار کا اعلان نہیں کیا۔ ہندوستان جیسے علاقے کو فتح کرنے کے بعد عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ خود مختاری کا اعلان کرتے ہیں، اپنے دارالخلافہ سے کوئی تعلقات نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر اپنے ہی لوگوں سے لڑائی لڑ کے پھر گدی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان میں جب ہندوؤں کی حکومت تھی تب بھی ایسے ہی ہوا، اور آگے چل کر مغلیہ سلطنت ہوئی اور دوسرے جو خاندانی جو یہاں پر حکومت کی ان کے درمیان بھی یہی تھا، باپ بیٹے میں لڑائیاں، بھائیوں میں لڑائیاں، یہ عام تھا۔ لیکن محمد غوری نے اسے پسند نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ میرا بھائی غیاث الدین غوری جو ہیں وہی میرے بادشاہ ہیں، میں ان کا نائب ہوں، جب تک وہ زندہ رہے ان کے ساتھ یہ وفاداری کرتے رہے۔ حالانکہ غیاث الدین غوری اور محمد غوری میں بہت زیادہ فرق تھا، صلاحیتوں کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سمجھ سوچ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے محمد غوری آگے تھے، لیکن اپنے بڑے بھائی کے ساتھ وفاداری کا سلوک کیا۔ اس کا اثر، بہترین اثر ان کے غلاموں میں پڑا، ان کے غلام ان سے وفادار ہو گئے، جب دیکھے کہ ان کا جو بڑا ہے وہ وفادار ہے، وہ خود بخود وہ بھی وفاداری میں اتر آئے۔ اس وجہ سے محمد غوری نے
بہترین انداز سے ہندوستان میں حکومت قائم کی. خاندان غلامانہ کی جو حکومت ہوئی قطب الدین ایبک سے اس کا آغاز ہوا. اور یہ اتنے وفادار کیوں ہوئے؟ کیونکہ محمد غوری خود بہت زیادہ وفادار تھے. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں غیاث الدین کے ساتھ انہوں نے بہت وفاداری کا مظاہرہ کیا. یہ غیاث الدین جو غوری تھے ہندوستان کبھی آئے نہیں، لیکن ہندوستان میں ان کے چرچے ہوتے تھے، ہندوستان میں ہر آدمی نے جانتا تھا، اور خطبے میں غیاث الدین غوری کا نام پڑھواتے تھے. کون کرتے تھے؟ یہی محمد غوری کرتے تھے. اور اس کے بعد جو یہ قطب مینار جو ہندوستان کی شان ہے، ہندوستان دلی کے اندر لوگ جاتے ہیں تو قطب مینار دیکھنا پسند کرتے ہیں. قطب مینار کا آغاز قطب الدین ایبک نے کیا، لیکن اسے پائے تکمیل تک پہنچایا التمش نے. تو یہ قطب مینار جب بنایا گیا اس میں نام لکھے گئے اہم خان بادشاہوں کے، تو محمد غوری نے اپنے نام سے پہلے غیاث الدین غوری کا نام لکھا. اس کے اندر عزیز دوستو اس چیز کی جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کس حد تک یہ وفادار تھے. یہ دو بہترین اوصاف تھے محمد غوری کے اندر، جسے عام طور پر لوگ نہیں جانتے. عام طور پر لوگ محمد غوری کو ایک جنگجو کے حساب سے دیکھتے ہیں، کہ ہندوستان میں حملہ کرنے والے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کہ جبکہ ایسی بات نہیں. وہ عام بادشاہوں کی طرح تھے، لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں. ہندوستان میں لڑائیاں ہوئیں، لشکروں سے مقابلہ ہوا، لیکن عوام کو انہوں نے بہت زیادہ فائدہ دیا. اس لیے عوام انہیں دل و جان سے پسند کرتی تھی. اور قطب الدین ایبک وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا اور یہاں پر ایک بہترین امن بھری سلطنت قائم کی. اور یہ قطب الدین ایبک اور ان کے بعد آنے والوں کا ہندوستان پر احسان ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر تاتاریوں کو آنے نہیں دیا. یہ وہ زمانہ عزیز دوستو جب بغداد کے اندر تاتاریوں نے قیامت برپا کر رکھا تھا. عباسی خلافت کو انہوں نے خاک و خون میں لوٹا دیا، جلا کر نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا تھا. اور یہ تاتاری عالم اسلامی میں آئے تو قیامت برپا کر دیا انہوں نے. اس زمانے میں جو ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، الکامل فی التاریخ کے جو مؤلف، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کا منظر تھا. یہ جب بھی آتے تو قیامت کا منظر تھا، خون بہاتے تھے، بغداد کے سڑکوں میں خون کی ندیاں بہ رہی تھی. تو یہ عالم تھا. لیکن تاتاری سارے عالم میں گھومے، جہاں کہیں بھی کہ بربادیوں کو انہوں نے عام کیا، لیکن کبھی بھی ہندوستان کے حدود میں آنے نہیں دیا. ہندوستان کے عوام کی حفاظت ہوئی، یہاں کی چھوٹی موٹی ریاستوں کی حفاظت ہوئی، ہندو ریاستوں کی حفاظت ہوئی، مسلمان ریاستوں کی حفاظت ہوئی. وہ سب کچھ عزیز دوستو محمد غوری کی دین تھی. محمد غوری کے ساتھ بڑے بڑے علماء ہندوستان میں آئے. یہ جو خواجہ معین الدین چشتی کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں ہندوستان کے اندر، اجمیر کے اندر جن کی درگاہ ہے، درگاہ اور ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ درگاہ ان کے وفات کے 200 سال کے بعد بنائی گئی، اور بنانے میں بھی ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ داخل ہے. تو درگاہ جو ہے اس سے اور محمد یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں عزیز دوست. یہ بعد میں یہ جو بھی ہو رہا ہے اسے ان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو معین الدین چشتی تھے یہ محمد غوری کے زمانے میں آئے. انہوں نے کافی کام کیا، غیر مسلمانوں میں کافی کام کیا. ڈھیر سارے لوگ مسلمان ہوئے اسلام کو دیکھ کر، باشریت عمل کو دیکھ کر. تو یہ محمد غوری کے زمانے میں داخل ہوئے. تو محمد غوری نے اپنے ساتھ ہندوستان کو سجایا سنوارا. ہندوستان کے لیے انہوں نے کافی دھیان دیا. یہ نہیں کہ آئے یہاں سے مال لے کر چلے گئے، بلکہ یہاں آئے، یہاں کی ترقی کی بات انہوں نے کی. یہ بہت بڑی خوبی تھی عزیز دوستوں محمد غوری کی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا محمد غوری جو ہے نرینہ اولاد ان کی نہیں تھی، اور یہ آخر میں شہید کر دیے گئے. محمد غوری کو شہید کرنے والے یہ اسماعیلی فدائین کے بعض لوگ تھے. انہیں جب موقع ملا کہ یہ اکیلے تھے تو ان پر انہوں نے حملہ کیا، اور قاتلانہ حملہ کر کے محمد غوری کو انہوں نے ختم کر دیا. تو محمد غوری تو ختم ہو گئے، لیکن ان کے غلاموں نے بات آگے بڑھائی. تو محمد غوری ہندوستان میں جتنے بھی فتوحات کیے، ان فتوحات ان کے غلاموں نے اپنے آپس میں بانٹ لیا. ہندوستان محمد بن قطب الدین ایبک کے حق میں آیا، اور اس کے بعد پنجاب و سندھ اس علاقے میں ناصر الدین قباچہ، اور دوسرے علاقے میں یلدوز نامک دوسرے علاقے کے جو ہے ذمہ دار بنے. اس طریقے سے محمد غوری کی سلطنتیں بڑھ گئی، اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک سے آغاز ہوا. تو انشاءاللہ ہم قطب الدین ایبک سے جو دہلی میں سلطنت کا آغاز ہوا وہاں سے اپنی باتیں آگے بڑھائیں گے آئندہ آنے والی مجلس میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کرانا نہیں عزیز دوستو. مقصد یہ ہے کہ تاریخ ہم جانیں، اپنی نسل میں اس تاریخ کو پہنچائیں، اور آگے اس تاریخ کو پہنچائیں. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں. ہندوستان میں آج جو تاریخ کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے، ایسے موقع پر صحیح تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے. آنے والے نسل کو صحیح تاریخ سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے. تو عزیز دوستو ان تقریروں کو، ان بیانات کو آپ جو سن رہے ہیں، آپ اپنے پاس اس کے نوٹس رکھیں، اور اسے آپ دوسروں تک پہنچانا نہ بھولیں.
اسے پھیلانا ضروری ہے، ساری دنیا میں پھیلانا ضروری ہے۔ جو بھی اردو سمجھ رہے ہیں انہیں یہ بات پہنچائیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ترجمے کے لیے آگے بڑھیں اور ہم سے رابطہ کریں، اور اس کے ترجمے ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی کئی لوگوں نے مجھے رابطہ کیا، کہا کہ اس کے عربی ترجمے ہونے چاہیے، عرب دنیا سے اسے روشناس کرانا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ چل کے کوشش کریں گے، جو بھی کسی بھی زبان میں مہارت رکھتے ہوں وہ آگے آئیں اور ان دروس کو، ان باتوں کو آگے بڑھانے کی جو ہے کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اس کے بعد سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے لیے دوسروں سے کہیں، اور اس کے بعد بل کی گھنٹی بجانا نہ بھولیں، اور اپنے کمنٹس میں اپنے رائے و مشوروں کو ڈالنا نہ بھولیں۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔